تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. اچھا ہم عام طور پر پڑھتے ہیں, ہم نے کہا اچھا حضرت مریم نے تنا ہلایا ہوگا. ذرا کھجور کے تنے کے بارے میں تصور کریں کہ تنا ہلانے سے کھجوریں آئیں گی نیچے. تو کیا ایک درد میں مبتلا عورت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے درد کے ساتھ وہ اتنی زور سے کھجور ہلا لے کے اوپر سے کھجوریں ٹپک پڑیں؟ یعنی آپ دیکھیں کھجور اتارنا انتہائی مشکل کام ہے. سارے پھلوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ کام جو ہے ایک یہ کھجور اتارنا اور ناریل وغیرہ اتارنا, یعنی جو اتنے اوپر جا کے لگیں. آپ کو پتا ہے کہ جب اتارنا چاہتے ہیں نا کھجوریں, تو یہاں پر رسی کمر کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ باندھ کے پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں, سیڑھی بھی نہیں لگتی, یعنی اتنا مشکل کام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اوپر چڑھتا ہے وہ ایک سٹیپ رسی کے اوپر کرے گا, پھر تھوڑا سا خود اوپر ہوگا, پھر یعنی ایک طرف رسی اوپر ہوئی, پھر خود اوپر ہوئے, پھر رسی اوپر, پھر خود اوپر, یعنی انتہائی مشقت میں مبتلا. اور آپ دیکھیں کہ رسی کمر کے گرد ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کھجور آسانی سے نہیں اتر سکتی. وَهُزِّي إِلَيْكِ, اپنی طرف اس درخت کے تنے کو ہلاؤ, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. یہ اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو جو ہے وہ ایک نشانی عطا کی گئی کہ تو اشارہ ہی کرے گی نا تو کھجوریں تیرے اوپر ٹپکنا شروع ہو جائیں گی. بیر تو ٹپکتے سنے تھے, آم بھی, لیکن کھجوریں اور تر و تازہ خوش کھجوریں ہوں, مختلف پرندوں کی کھائی بھی کھجوریں ہوں تو اور بات ہے. لیکن یہاں پر رطباً جنیا, تر و تازہ کھجوریں تیرے اوپر ٹپک پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. پھر تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہیں بھولوں گی. پھر تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. ابھی تو غم اتنا تھا. وقرری عینن, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو. کس سے ٹھنڈی کر لیں؟ کھجوروں سے, پانی سے, یا حضرت عیسیٰ سے. ابھی جو بچہ ہم تمہیں دے رہے ہیں نا, تم اس بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا خیر عطا کیا, اللہ نے تمہیں کیا چیز دے دی, اللہ نے تم پر کتنا بڑا کرم کر دیا. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی, آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا, ٹریڈیشن تھی. آپ نے دیکھا اس سے پہلے زکریا کے واقعے میں کہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لو. تو یہاں تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم جو انتہائی اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں, انتہائی تربیت یافتہ تھیں, خود رحمان کی زیر نگرانی تھیں, حتیٰ کہ ان کے رزق کی ذمہ داری بھی رب نے اٹھا رکھی تھی ڈائریکٹلی مافوق الفطری طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کس طرح خدمت لی. اب آپ دیکھیں کہ گھبراہٹ تو تھی, پریشانی تو تھی. ایک آدمی آیا, ینگ آدمی ہے, اس کو دیکھ کر پریشانی, اس سے پناہ مانگی. اس نے کہا مجھے تمہارے رب نے بھیجا تاکہ تمہیں بچہ دوں, اور جھٹکا لگا. پھر جب حضرت مریم نے استفسار کیا کہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوگا, تو اس نے کہا اسی طرح ہوگا جیسے تیرے رب نے حکم دیا. اور پھر ایک کلام سے, ایک پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل حضرت مریم کو ٹھہر گیا. یعنی حضرت مریم کے اندر جو ایگز تھے وہ حرکت میں آ گئے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہے تو کس طرح لے لیتا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا آغاز ہو گیا اور حضرت مریم نے وہ جگہ چھوڑ دی, وہ علاقہ چھوڑ دیا لوگوں کی نظروں, تانوں اور دکھ بھری باتوں سے بچنے کے لیے. اور پھر اسی طرح سے یہ واقعہ ہے جنگل کا, صحرا کا, جہاں بیت اللحم کا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ولادت کے موقع پر وہ چاہتی ہیں کہ کاش میں بھولی بسری داستان بن جاؤں, کاش میں مر گئی ہوتی, کاش میں نہ ہوتی. لیکن اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اسے بتاؤ
کہ اللہ نے تمہارے نیچے سے چشمہ رواں کر دیا. حضرت مریم کو بہت حیرت ہوئی جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ جو بات ہے نا یہاں پر قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تیرے نیچے سے تیرے رب نے چشمہ رواں کر دیا. تو جب بیبی پیدا ہوا ہوگا تو حضرت مریم کو تو نہ پہلے کوئی ڈیلیوری کا تجربہ، چلو بڑی بوڑھیاں ویسے بتاتی ہیں، ڈاکٹرز گائیڈ کر دیتے ہیں، اور یہاں پر ایک ایسی ماں ہے جو نا تجربہ کار بھی ہے، جس کو کوئی خبر نہیں. بیبی ڈیلیور ہو کے نیچے کی طرف پڑا ہوا ہے اور باتیں کرنے لگ گیا ماں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تیرے نیچے سے چشمہ رواں کر دیا. اب جو بات شروع ہوئی یہ بات جاری ہی رہے گی. اور اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اگرچہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن ابھی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا نبوت کا، صالحیت کا، وہ سلسلہ کلوز نہیں ہوا، سٹل جاری. حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے. کیسا چشمہ ہے؟ صدیوں سے رواں دواں، اور آئندہ بھی رواں رہے گا. اس طرح اللہ اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ حضرت مریم جو تھی وہ خوفزدہ تو تھیں، تکلیف میں بھی تھیں، اور آنے والے حالات کے اندیشے میں بھی مبتلا تھیں. لیکن یہ جو ایک نشانی مقرر کی تھی نا کہ تم تنے کو ہلاؤ، تم پر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. تو جب کھجوریں ٹپکی ہوں گی تو دل کے اندر کیسے سکون بھی اترا ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ میں تنہا نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں رکھنا. نشانی جب بھی مقرر کی جاتی ہے اس نشانی کی وجہ سے کیسے دل کو قرار بھی دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے رب العزت نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اب یہاں تک تو سارا پلاننگ ہو گئی. حضرت مریم کو پروگرام بتا دیا گیا کہ بس آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہی کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، خاموش رہنا ہے. آپ نے یہ کہہ دینا ہے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی، بول کر نہیں کہنا، اشارے سے بتا دینا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. پھر کیا ہوا؟ وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب یہ طے کیا ہوگا کہ میں بچہ لے کے قوم کے پاس آ جاؤں. آپ دیکھیں حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کے کپڑے ہوں گے، کیسے لے کے آئی ہوں گی. حضرت مریم نے کوئی ویسے تیاری تھوڑی کی تھی حضرت عیسیٰ کی آمد کے لیے، اور جانے کیا صورتحال ہوئی ہوگی. بہرحال طے کر لیا کہ اب بچہ لے کر جانا ہے اسی قوم کے پاس، کیونکہ جس مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ قوم کے پاس جائے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس کو اٹھائے ہوئے حضرت مریم قوم کے پاس آ گئیں. اب حضرت مریم کانفیڈنٹ تھی، بچہ خاندان والوں میں لے کر واپس آئیں، اور دیکھتے ہی سارے لوگوں نے لعنت ملامت شروع کر دی. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. کلیجہ چیر دینے والی باتیں کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. یہاں ہارون کی بہن کیوں کہا؟ ایک نبی کے ساتھ تعلق جوڑا. یہاں حضرت ہارون سے مراد وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، بلکہ ممکن ہے کہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون ہو، یا جیسے عربوں کے یہاں یہ پاپولر ہے کہ قبیلے کے جو مشہور فرد ہے اس کے نام سے جو ہے بعض اوقات کسی کو پہچانا جاتا تھا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. پھر تو نے یہ پاپ کیوں کر ڈالا؟ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. حضرت مریم کو دیکھیں اب بالکل کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، دل دکھتا ہے لیکن خاموشی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. یعنی ایک جھولے میں پڑے ہوئے بچے سے کیا بات چیت کی جا سکتی. نیچرلی بچے جو ہیں وہ اس ایج میں بولا نہیں کرتے. یہ ایک مافوق الفطری طریقہ کار تھا. اس وجہ سے حضرت مریم کے اشارے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کریں. اور پھر کیا ہوا؟ قال انی عبد اللہ. نہیں سمجھ آیا تو آؤ سمجھ لو. قال انہوں نے کہا انی عبد اللہ. ایک بچہ جو رو تو سکتا ہے, چیخ سکتا ہے, اپنا ما فی الضمیر اس ایج میں بتا نہیں سکتا. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اتنا منا سا بچہ کہتا ہے اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. اور بات ختم نہیں ہوئی. وجعلنی مبارکن, اور بابرکت کیا. اینما کنت, جہاں بھی میں رہوں میں تو ہوں ہی برکتوں والا. اس نے مجھے برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر بات جاری ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. والد کا تذکرہ ہی نہیں, کیونکہ اس کے لیے تو ماں ہی سبھی کچھ ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. حضرت مریم کا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ دھڑکن تیز ہوئی ہوگی ساری باتیں سن کے کہ اللہ نے مجھے کیا چیز دے دی. اتنی چھوٹی سی عمر میں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر مستقبل کی پیشین گوئیاں بھی کہ مستقبل میں یہ بچہ کیسا بنے گا. ایک نبی اور کتاب والا, اور پھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا, اور میرا حق ادا کرنے والا. پھر یہ کہ ایک ماں کو اگر بچپن میں ہی پتا چل جائے میرا بچہ جبار اور شقی نہیں ہوگا, بدبخت نہیں ہوگا, تو ماں کے دل کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دیا رب نے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا, جب کہ میں مروں, اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. ایک ننھا سا بچہ کہتا ہے سلام ہے مجھ پر, کیونکہ بچوں کو کوئی سلام کرتا ہی نہیں. سلام ہے مجھ پر. یوم ولدت, جس دن کے میں پیدا ہوا, یعنی میری پیدائش پر ہی مجھ پر سلام ہے, یعنی میرے لیے تو سلامتی سلامتی. وَيَوْمَ أَمُوتُ, جس دن میں مروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹاک. ذَلِكَ عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون, اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. بات بن گئی, زبانیں بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ کچھ کہلوایا, اور اس طریقے سے ان کے ذہنوں کی جو سوچ تھی, سوچ کا رخ بدل دی. وہ حضرت مریم پر الزام تراشی کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی. اسی وجہ سے اس کے بعد پھر کوئی واقعہ نہیں ہمیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کبھی کسی شخص نے انہیں ولد زنا نہیں کہا. ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ عبداللہ ہے, یہ اللہ کا خاص بندہ ہے. ہر ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جو نشانیاں تھیں وہ معلوم تھی. اور پھر جب الزام لگا یہود کی طرف سے دوبارہ, جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بچپن میں ہی دکھا دیا تھا کہ یہ خاص شخص ہے, لیکن جب ایک انسان کے اندر ضد اور تعصب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں حق کو صریحاً دیکھ چکا ہوں. تو یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں.
بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور کیسی غلامی ہے نا۔ سچی بات یہ کہ غلام تو سبھی ہیں اللہ کے، لیکن اصل غلامی ان کاموں کے کرنے سے آتی ہے۔ اس نے مجھے کتاب دی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پھر یہ کہ جو نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہی اللہ کا غلام ہے، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی اور رب کا حق ادا کرنے والا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے لیے وہی احکامات ہیں، اور صرف اسلام میں زکوٰۃ اور نماز کا حکم نہیں ہے، صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم پہلے بھی تھا، پہلے انبیاء کے دور میں بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ کو تو پیدا ہوتے ہی نماز کا حکم مل گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کیسے نماز پڑھی ہوگی؟ باتیں تو کر لی، قوت تو نہیں تھی، لیکن حکم آ جانے کے بعد نماز تو پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ کب ادا کی ہوگی نہیں معلوم کہ کیا صورت ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ بات ہے دلچسپ کہ انہیں بالکل پیدا ہوتے ہی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم مل گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ لفظ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بات ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، یعنی اپنی زندگی میں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم ملا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ اعلان ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اور ان باتوں کے پابند ہیں، منشور ہے ان کا کہ میرے رب نے مجھے ان چیزوں کی وصیت کر کے بھیجا۔ نمبر 1 صلاۃ، نمبر 2 زکوٰۃ، اور نمبر 3 والدین سے حسن سلوک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوشگوار خاندان کی بنا رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے مجھے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں بنایا، کسی پر دباؤ رکھنے والا نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں، جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہاں سے خاص بات ہے زندہ کر کے اٹھائے جانے کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا، 100 سے زائد حدیث میں نزول مسیح کے بارے میں صحیح روایات ملتی ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی پیدائش کا غیر معمولی واقعہ۔ اور اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے طرح طرح کے عقیدے بنا لیے۔ جب کبھی کوئی بات عام معاملات سے ہٹی بھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہر ایک اپنے اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا 3 میں سے 1 ہے، کسی نے کہا روح اللہ ہے، کسی نے کوئی اور بات کہی۔ بہرحال عیسائیوں کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حد کا خیال کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی قیاس آرائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے۔ پھر فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے تو کائنات کی اس سے بڑھ کر معجزانہ پیدائش، حضرت آدم کی اس سے بھی بڑھ کر معجزانہ پیدائش ہے۔ یہ تو باپ کے بغیر پیدا ہوا، وہ ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہو چکا۔ پھر ابھی تمہارے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت یحییٰ کی جو ولادت تھی وہ بھی معجزانہ تھی کہ ایک بوڑھے شخص اور بزرگ عورت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ محض مافوق الفطری طریقے سے پیدا ہو جانا کسی کے خدا ہو جانے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی ذات ہے
قوت، قدرت، اختیار اس کے پاس ہے. اس نے بتایا کہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ہو جائے اور بس وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی ذات کو نہ تو بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے، کمزوری ہے، کمی ہے کہ وہ اس کو دور کرنے کے لیے کسی کو بیٹا بنا لے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، صاف سیدھی سچی بات. پھر تم اس کی غلامی کرو، اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی یہ جو طریقہ کار ہے نا عیسائیوں کا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، اس کی غلامی کرو. میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی، اور میں انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا غلام ہوں. فَاعْبُدُوهُ، اس میں بھی وہی عبد ہے، تم بھی اس کے غلام بن جاؤ، تم بھی اس کی غلامی اختیار کر لو. یہی سیدھی راہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، یعنی عیسائیوں کے گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے انہوں نے اختلاف کیے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا. اچھا، یہ اختلاف کیسے ہوا تھا؟ قیصر روم نے پادریوں کی ایک مجلس منعقد کی تھی جس میں 2170 پادری حاضر تھے، شریک ہوئے. یہ مجالس ان مجالس میں سے ایک تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہونے والے اختلافات کو دور کرنا مطلوب تھا. اتنا شدید اختلاف تھا، ہر فرقے نے اپنا موقف بیان کیا. کسی نے کہا وہ خدا ہے جو زمین پر اترا ہے، کسی نے کہا کہ جس کو حضرت عیسیٰ چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار ڈالتے ہیں، خدائی کی صفات ان کے اندر موجود. آپ کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور وہ اڑتا تھا، اور قبر میں پڑے ہوئے مردے کو بلاتے تھے اور وہ اٹھ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ زندہ کرنے اور مارنے کی اہلیت ان کے اندر موجود ہے. پھر یہ کہنے لگے کہ وہ ابن اللہ ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ 3 میں سے ایک خدا ہے. یہ اختلافات تھے کرسچنز کے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے ہونے کا انکار کیا، اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی سزا نہیں کہ وہ ایک بڑے دن حاضر ہو جائیں. مراد ہے حشر کے دن، حشر کے دن کی پیشی. اس روز کیا ہوگا؟ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ان کے کان بھی سنتے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، لیکن نہ دیکھنے کا فائدہ نہ سننے کا. کیوں؟ اس وقت اگر حقیقت سامنے آ بھی گئی تو امتحان ہی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں جیسے بچے پیپر دے کے آتے ہیں یا کوئی اپنا ٹیسٹ دے کے آتا ہے، تو ٹیسٹ دیتے ہوئے جن چیزوں کا پتہ نہیں تھا واپس آ کے کتاب کھولی، پتہ تو لگ گیا کہ اب کیا لکھنا تھا. تو جب امتحان گزر گیا پھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کھلی گمراہی سے کیا مراد ہے یہاں؟ شرک. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں، ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اب یہ تبصرہ ہے رب کی جانب سے کہ دیکھو ہر طریقے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ غافل ہیں. کس چیز سے؟ اپنے انجام سے، اپنی آخرت سے، حقیقت سے غافل ہیں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے. تو آپ انہیں ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا.
اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، یعنی اس وقت سمجھ آنے کا، اس وقت دیکھنے کا، سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں امتحان کی آزادی ملی تو تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تم نے سرکشی کی، لیکن آخرت میں جب یہ آزادی چھن چکی ہوگی اس وقت یہی آنکھیں، یہی کان خوب سنتے، خوب دیکھتے ہوں گے، لیکن دیکھنا اور سننا تمہارے کام نہیں آئے گا. دنیا کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کہیں تنہا ہوتا ہے، کسی دکھ، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو دوسرے ساتھی، دوست، رشتہ دار سنبھالنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور ساتھ دے سکے. آخرت میں ایک اکیلی ذات انسان کی ہوگی جس نے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا. انا نحن نرث الارض، ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہونے والے، ومن علیہا، جو اس کے اوپر ہے. دنیا کی زندگی میں انسان ایک پرابلم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی جان کا مالک خود کو سمجھنے لگتا ہے، اپنے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک خود کو سمجھتا ہے. تو یہی اس کی سب سے بڑی زیادتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں، اس خرابیوں کی جڑ ہی یہی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اپنا مالک سمجھتا ہے. آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے. تو اگر دنیا میں کسی چیز پر انسان کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں تو یہ تو لیزنگ ہے، وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے. جیسے کرائے پر لیا ہوا مکان اپنا نہیں ہو جاتا، ایسے ہی یہ چھوٹی سی زندگی ہماری نہیں ہے. جو کچھ اس زندگی میں ہمیں ملا ہے وہ ہمارا نہیں، عارضی طور پر ہمارے پاس. انا نحن نرث الارض، ہم زمین کے وارث ہونے والے، ومن علیہا، جو کچھ اس پر ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہونے والے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی آنا تو پھر ہمارے پاس ہی ہے، ہم ہی آپ سے حساب کتاب لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون